اکبر کبیر۔ آخری سوال ہے جی، آخری سوال یہ ہے کہ حضرت یہ بتلائیں کہ مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے اور قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں، اور نیز یہ بھی بتلائیں کہ مردے کے اضافی بال یعنی زیر ناف بال وغیرہ صاف کرنا شرعاً کیسا ہے؟ طارق احمد۔ دیکھیے، اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کا مرد کے ساتھ ایک لحاظ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ نکاح ختم ہو گیا، اب اس کی بیوی نہیں رہی ہے، غیر محرم ہوگی، لیکن ایک لحاظ سے اس کا تعلق رہتا ہے، کیونکہ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی عدت گزارتی نہیں گزارتی؟ بولیں تو عدت کیوں گزارتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، عدت والا جو تعلق جو ہے نا، تو اس بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ شوہر کا اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے اسی تعلق کی بنیاد پر فقہاء کرام نے یہ گنجائش لکھی ہے کہ بیوی کے جنازے کو شوہر کندھا بھی دے سکتا ہے، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اس کے بعد قبر کے اندر بھی اتار سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب دوسرے محارم رشتہ دار نہ ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ محارم رشتہ دار، بھائی، بیٹے، پوتے، نواسے وغیرہ، اگر یہ محارم رشتہ دار اس کے نہیں ہیں تو اور بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کو قبر میں اتارے، تو پھر شوہر اتار سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کے جسم کو وہ نہ چھوئے، جسم کو ہاتھ نہ لگے، حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ جنازہ اتارتے وقت، قبر میں اتارتے وقت اس کا جسم جو ہے نا، اس کا ہاتھ جو ہے اس کے جسم کے اوپر نہ لگے اور جسم کو نہ چھوئے، تو کوئی حرج نہیں، اتارنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ جہاں تک یہ بات پوچھی گئی کہ مردے کے جو اضافی بال ہیں، تو ان کے اضافی بال کو صاف کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ مردے کے جو اضافی بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، تو ان بالوں کو نہ صاف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی گنجائش، نہ ہی جائز ہے اسی حالت کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے۔ انشاءاللہ امید واسق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں بھی سوال کر سکتے ہیں، باہر جو باکس لگا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی اپنی سوالیہ پرچی ڈالیں اور سوالیہ پرچی ڈال کر اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب۔